نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، رمضان المبارک الحمدللہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس کے دن گزر رہے ہیں۔ اس مہینے کی ہر ساعت، ہر گھڑی، ہر لمحہ، صبح و شام کا ہر وقت غنیمت سمجھنا چاہیے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ صرف روزہ رکھ لیا اور تراویح پڑھ لی تو بس ہمارا رمضان مکمل ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ رمضان تو ان کے لیے بھی ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتے، بیمار ہیں، معذور ہیں، اور اسی طرح وہ خواتین جنہوں نے روزہ نہیں رکھنا ہوتا، رمضان تو ان کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی شخص تراویح نہیں پڑھ سکتا، مساجد میں اہتمام نہیں ہے جس طرح دنیا کے بیشتر اسلامی ممالک میں ایسا ہو چکا ہے، تو رمضان تو ان کے لیے بھی ہے۔ رمضان کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک وقت ہمیں اس کی اصلیت کو سمجھنا چاہیے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے مطابق اس فرصت کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ رمضان المبارک کی ساعتوں، اس کی گھڑیوں اور اس کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ہمیں اپنے اوقات کو منظم کرنا چاہیے، اپنی عبادات کی ترتیب رکھنی چاہیے، اپنے تمام معاملات جو ہیں ان کی لسٹیں بنانی چاہیے، اور اگر ہم ان کی لسٹیں ہاتھ سے نہیں بنا سکتے تو کم از کم ذہن میں اس کی ترتیب ہمارے محفوظ ہونی چاہیے کہ ہم رمضان میں کر کیا رہے ہیں اور ہم نے رمضان میں کرنا کیا ہے۔ رہنمائی کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کیے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے۔ فرائض سے ابتدا کیجئے،
اور ان فرائض میں سے سب سے پہلے نماز کا اہتمام کریں، اور نماز باجماعت مساجد کے اندر الحمدللہ ہمارے باجماعت نماز شروع ہو چکی ہے، جس شکل میں بھی ہے باجماعت نماز کا اہتمام کریں، وقت سے پہلے تشریف لائیں، اور ہر نماز سے پہلے گھر سے وضو کریں اور کوشش کریں کہ مسجد میں جب جس کے لیے ممکن ہے وہ پیدل آئے، کیونکہ ہر پیدل قدم جو ہمارا چلنا ہے اس کے بدلے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک نیکی اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے، اور جو قدم اٹھایا جاتا ہے اس سے ایک گناہ اللہ رب العزت مٹا دیتے ہیں۔ پیدل وضو گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف پیدل آئیں اور وقت سے پہلے تشریف لائیں، اور جو پہلے پڑھنے والی سنتیں ہیں ان کو پہلے پڑھیں، ایسے فجر کی سنتیں ہیں اور ظہر کی سنتیں ہیں، ان کو پہلے ہی ادا کریں، کیونکہ ان کو پہلے ادا کرنے سے ہی وہ اجر حاصل ہوگا جو ان سنتوں کا اصل اجر ہے۔ اور بلکہ کوشش کی جائے کہ یہ سنتیں گھر سے پڑھ کے آئیں، یہ سنتیں جو ہیں وہ گھر سے پڑھیں اور مسجد میں آ کے تحیۃ المسجد پڑھیں، اور جب تک نماز کا وقت نہیں ہوتا دعا میں مشغول ہو جائیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذان اور نماز کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ آ کر دعائیں کریں، اللہ کے سے اذکار کریں، اگر کوئی اس سے فارغ ہو گیا تو قرآن کریم کی تلاوت پر کریں، لیکن سب سے بہترین کام جو ہے وہ دعا ہے، کیونکہ یہ وقت جو ہے یہ دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ نماز باجماعت ہوتی ہے، پوری توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ اپنی جو بھی دعائیں نماز میں پڑھتے ہیں پوری نماز کو توجہ کے ساتھ پڑھیں، اور توجہ کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب نماز ختم ہو تو نماز کے بعد بیٹھ کر اذکار کریں، جو بھی نماز کے اذکار ہیں، اور پھر اس کے وقت جتنا اللہ توفیق عطا فرمائے آپ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کوئی بھی شخص جو ہے وہ نماز کے بعد جب بیٹھا رہتا ہے تو اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پر رحم کر دے۔ عمر فاروق جائیں۔ تو جب تک کوئی شخص جو ہے نماز سے پہلے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی نماز شروع ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص نماز کے لیے گھر سے نکلے تو اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں نہ ڈالے، ان کو چڑھائے نہ، اور ان انگلیوں کو تطبیق نہ دے، انگلیاں انگلیوں میں داخل مت کرے، کیوں کہ وہ اب نماز میں ہے۔ اب کلام تو منع نہیں ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ نماز کے آداب کا خیال کرے۔ گھر سے نکلا وضو کر کے تو اس کی نماز شروع ہو گئی، چاہے وہ 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یا جتنا بھی وقت جو ہے وہ وضو کر کے گھر سے نکلا، نماز کے انتظار میں بیٹھا، پھر نماز پڑھی، اور نماز کے بعد وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، وہ سارا وقت اس کا نماز میں ہی شمار ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، کوئی شخص روزے جتنا مرضی رکھتا رہے، اگر اس کی نماز درست نہیں ہے تو اس کا کوئی بھی عمل درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فرمان ہے کہ ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے کے درمیان اور شرک اور کفر، اس سے بڑا بھی کوئی لفظ ہوتا ہے، بین العبد و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بندے اور شرک اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور دوسری روایت جو سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے اس میں ہے کہ لیس بین العبد والشرک الا ترک الصلاۃ، کہ بندے اور شرک کے درمیان سوائے نماز کے اور کوئی فرق نہیں ہے، نماز ہی فرق کرتی ہے۔ اور فرمایا کہ فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے شرک کیا، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے شرک کیا، یعنی گویا
اس کو اللہ کی عبادت کا کہا گیا، لیکن اس نے شیطان کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت چھوڑ دی۔ اس نے شیطان کی اور اپنے نفس کی عبادت کرتے ہوئے اس نے شرک جو ہے وہ نماز چھوڑ دی اور وہ شرک میں مبتلا ہو گیا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، نماز کا اہتمام سب سے پہلے کرے۔ اگر نماز درست نہیں ہے تو پھر سمجھے کوئی بھی عمل درست نہیں ہے۔ نماز اور نماز کے بعد پھر دوسری نماز کا انتظار کرنا، اگر اللہ کسی کو یہ توفیق عطا فرما دے کہ ایک نماز کے بعد وہ دوسری نماز کا انتظار کرے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی۔ کچھ لوگ گھروں کو چلے گئے اور کچھ لوگ وہیں پہ رک گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر کے بعد اچانک بہت تیزی سے، اتنی تیزی سے آئے، قد حافظہ النفس، آپ کو سانس پھولی ہوئی، سانس چڑھا ہوا، اور کپڑا آپ اپنا کھینچتے ہوئے، قد حسر عن رکبتیہ، پورا کپڑا بھی اپنے جسم پر نہ لا سکے۔ آپ نے فرمایا ابشروا، لوگوں خوش ہو جاؤ، ھذا ربکم قد فتح باب من ابواب السماء، ابھی اللہ رب العزت نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا ہے، یباہی بہم الملائکہ، اور اس دروازے سے جا کے اللہ فرشتوں کو دکھا رہے ہیں، اور فرشتوں کو دکھا رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں، یقول انظروا الی عبادی، فرشتوں کو کہتے ہیں کہ فرشتوں تم کہتے تھے انسان کو کیوں پیدا کیا، یہ دیکھو میرے بندے، قد قضوا فریضہ وہم ینتظرون اخری، ایک فرض مکمل کر کے دوسرے کے انتظار میں خام ہو بیٹھے ہوئے، صرف نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان احدکم، دوسری روایت میں ہے کہ ان احدکم فی صلاۃ ما دامت الصلاۃ تحبسہ، جب تک کوئی شخص نماز کی بعد دوسری نماز کے انتظار میں ہوتا ہے تو وہ نماز میں ہی ہوتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیسا عظیم اور خوش قسمت انسان ہے جس پہ رب العالمین فخر کرے، جو سب کا خالق، سب کا مالک ہے، جس کے پاس ایسے فرشتے ہیں جب سے اللہ نے دنیا پیدا کی وہ سجدے میں پڑے ہیں، قیامت قائم ہوگی تو اسی حالت میں ہوگی کہ وہ سجدے میں پڑے ہوئے۔ لیکن اللہ کو ایسے بندے کی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے جو ایک نماز کے بعد اپنے اختیار کے ساتھ کاموں کو چھوڑ کے، ساری مصروفیات کو چھوڑ کے دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرائض کے بعد نوافل، ان کا خصوصی طور پر اہتمام کرے، اور ان نوافل میں سر دست جو نماز کی 12 سنتیں ہیں، یعنی فجر کی 2، ظہر کی 6، اور مغرب کی 2 اور عشاء کی 2، یہ 12 سنتیں سر فہرست ہیں، ان کو ان کے وقت پر ادا کرے۔ جو پہلے والی ہیں ان کو پہلے اور بعد والی ان کو بعد میں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، ام المؤمنین رملہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یصلی للہ تعالی فی کل یوم 12 رکعۃ تطوعا غیر الفریضہ الا بنى اللہ تعالی لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص بھی فرض کے علاوہ ان 12 رکعات کو روزانہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اگر کسی شخص کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ ان 12 کے ساتھ 2 اور رکعات ملا لے، یعنی ظہر سے پہلے بھی 4 پڑھے اور ظہر کے بعد بھی 4 پڑھے، تو اس کے لیے بھی اسی سند سے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار، کہ جو شخص ظہر سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھتا ہے، بعد میں بھی 4 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ پہ حرام قرار دے دیتے ہیں۔ اور اسی طرح عصر کی نماز سے پہلے جس کو اللہ آنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر عصر سے پہلے وہ 4 رکعات پڑھ لیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، رحم اللہ امرأ
صلی قبل العصر اربعہ، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لیتا ہے۔ عصر سے پہلے یہ خواتین گھروں میں پڑھ سکتی ہیں، اور جو لوگ مسجد میں آتے ہیں وہ گھر میں بھی پڑھ کے آ سکتے ہیں اور مسجد میں بھی آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ انہی نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل میں جو صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نماز ہے، جو صبح سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کا بھی بڑا مقام ہے۔ بلکہ ایک تو مقام اس کا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اور فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، اذکار کرتا رہتا ہے، اور پھر سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لے، ضحیٰ کی نماز یعنی چاشت کی نماز کے 2 رکعت پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مکمل 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 حج اور عمرے کا اجر لکھ دیتے ہیں۔ جب حج اور عمرہ پوری دنیا میں بند ہے، مکہ بند ہے، مدینہ بند ہے، حرمین بند ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے حج اور عمرے کا اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ حج کا اجر رمضان میں عمرہ اسی لیے اچھا ہے نا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کا اجر ہے، یا ایک حج تو آپ گھر میں بیٹھ کے یہ تھوڑا سا آدھا پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹے کا وقت ہے وہ صرف کریں، اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ انہی نوافل میں سے تراویح کی نماز یا تہجد کی نماز ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کا قیام اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے اور اجر کی نیت سے کیا، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا، من قام مع الامام، جو یہ نماز امام کے ساتھ پڑھتا ہے اور امام کے ساتھ شروع کرتا ہے، نماز امام کے ساتھ ہی سلام پھیرتا ہے، وہ جا کے گھر میں سو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات قیام کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے نمازوں کا اہتمام اور اس کے بعد جو دوسری نیکیاں ہیں ان کا بھی اہتمام کیجیے، اور ان میں سے ایک بہت بڑی نیکی جو ہے وہ صدقہ ہے۔ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرماتے، لیکن رمضان المبارک میں آپ کے صدقے کے 4 چاند لگ جاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر میں سب لوگوں سے آگے تھے۔ وکان اجود ما یکون فی شہر رمضان، اور آپ کی یہ جود و کرم اور عطا اور صدقات و خیرات اس کو اس وقت 4 چاند لگ جاتے جب رمضان المبارک شروع ہوتا اور جبریل امین سے ملاقات ہوتی، ان سے قرآن کریم کا دور کرتے، آپ ان کو سناتے، وہ آپ کو سناتے۔ وَأَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، وہ تیز آندھی جس طرح ہر چیز کو اڑا دیتی ہے، اس سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں صدقات و خیرات کیا کرتے تھے۔ صرف زکوٰۃ ہی نہیں کہ ہم اپنی زکوٰۃ رمضان میں ادا کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ بہت خیرات کر دی ہے، بلکہ زکوٰۃ تو فرض ہے، نفلی صدقات کا اہتمام کریں۔ اور خاص طور پر آج کل جن حالات کا امت کو سامنا ہے، جو اہل خیر ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کا اہتمام کریں۔ انہی صدقات و خیرات میں سے ایک صورت جو ہے وہ روزہ افطار کروانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، جو شخص روزے دار کا روزہ افطار کروائے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے۔ بس یہ ہے کہ اللہ روزہ رکھنے والے کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کرتے۔ اس لیے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان آتا تو فرمایا کرتے تھے، انما ہوا قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، اس میں تو جی کھانے کھلانے ہم نے اور قرآن کریم کی تلاوت پڑھنی ہے کرنی ہے۔ تو یہ ایک اور بڑا عمل جو رمضان المبارک میں ہے وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ سب سے پہلے نمازوں کا ذکر ہوا، پھر صدقے کا، پھر قرآن کریم۔ قرآن کریم کا رمضان کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ خاص تعلق اس کی نشاندہی قرآن مجید میں فرمائی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ لوگوں رمضان کا مہینہ ہی وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی بڑی اس میں نشانیاں ہیں۔ تو یہ رمضان جو ہے یہ اس کا قرآن کریم کے ساتھ خاص تعلق ہے، اس لیے عام دنوں میں تو قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں خصوصی طور پر قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ رمضان کا آسمانی کتابوں کے ساتھ بڑا خاص تعلق ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے جتنی کتابیں نازل فرمائی وہ ساری کی ساری کتابیں، چاہے وہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف موسیٰ ہے، وہ سارے کے سارے، یا صحف ابراہیم، وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت نے رمضان میں ہی نازل کیے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن کریم یہ دونوں اپنے پڑھنے والے کے لیے، اپنے صاحب کے لیے روز قیامت اللہ کے پاس سفارشی بن کے آئیں گے۔ یقول الصیام، اے رب منعتہ الطعام والشہوۃ باللیل بالنہار، روزہ کہے گا اے اللہ میری وجہ سے اس نے دن کو اپنی من چاہی چیزوں کو چھوڑا، کھانا پینا چھوڑا، میری سفارش قبول کیجئے اور اس کو جنت میں داخل کر دیجئے۔ قیام القرآن کہے گا کہ یا اللہ لوگ رات کو سو رہے تھے لیکن یہ مجھے پڑھ رہا تھا، میری سفارش قبول کیجئے اور اس کو جنت میں داخل کر دیجئے۔ فیشفعان، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول کر کے اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اس لیے قرآن کریم کی خصوصی طور پہ تلاوت کا اہتمام کیجئے۔ اگلی چیز جو رمضان المبارک میں خاص طور پر جس کا اہتمام کرنا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر سب سے آسان عبادت ہے، آسان ترین عبادت اللہ کا ذکر ہے، جس میں انسان کو کوئی محنت، کوئی خرچ نہیں کرنا پڑتا، کہیں جانا نہیں پڑتا، کوئی تیاری نہیں کرنی پڑتی۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ فرماتے ہیں مومن وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے جہاں بھی ہوں وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم جب اٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سوتے ہیں تو سونے سے پہلے لیٹ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چلتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے، تو یہ ہر جگہ پہ اللہ کا ذکر کرنا، ذکر کا اہتمام خاص طور پر ان دنوں میں کیجیے۔ عبداللہ بن بصر بیان کرتے ہیں کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبث به، اللہ کے رسول اسلام کے احکام بہت زیادہ ہو گئے ہیں، مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں کہ جس پہ عمل کر کے میں یہ سمجھوں میں نے سب پہ عمل کر لیا ہے، جن پہ عمل کر کے میں یوں سمجھوں میں نے سب پہ عمل کر لیا۔ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، پھر ایسا کرنا کہ تیری زبان کبھی اللہ کے ذکر سے خشک نہ ہو، ہر وقت تیری زبان اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ یہ وہ عمل ہیں جن کو خصوصی طور پر جن کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، بلکہ دوسری بھی جتنی نیکیوں کے کام ہیں سب سے ہمیں اپنے روزوں میں حصہ ڈالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔